ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جبار کھٹک. ڈاکٹر جبار کھٹک جو ہیں وہ CPME کے سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ آتھر ہیں، رائٹر ہیں، اور اس میں ان کا بہت کہنا چاہیے کہ ایک سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے بتایا، پہلے آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیے، یہ جو آرڈیننس ایک آنے جا رہا ہے، پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ جو صحافیوں پہ حملے اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو پروگرام سے نکال دیا گیا اس پہ آئیں گے. یہ جو ابھی میں آج سن رہی تھی کہ ایک ٹیلی ویژن چینل پر فواد چودھری صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا، تو وہ اس میں مجھے کچھ ایسا سنائی دیا، اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ تو صرف واٹس ایپ پہ ویسے ہی بھیجا گیا تھا میسج. اس کے بعد پھر یہ مسودہ کیسے بن گیا، پھر اس کو باقاعدہ ڈاکیومنٹ کی شکل کیسے دے دی گئی، اور اب اس کے فیچرز میں یہ کہ 3 سے 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے جرنلسٹ کو، اور اس کے علاوہ آپ کو چاہے آپ کا یوٹیوب سے لے کر اخبار تک آپ کو لائسنس لینا ہوگا، اس کی فیس دینا ہوگی، اور آپ صرف سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ بہت ایک ڈریکونین لا، اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی، آپ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے جس پروگرام کا ذکر کر رہی ہیں کہ اس نے یہ بات کہی، اور میں نے بھی سنا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو کوئی ویسے ہی واٹس ایپ پہ نکلا ہوا میسج ہے، اور کسی بھی تنظیم نے جو ہے وہ کوئی ہماری منسٹری سے رابطہ ہی نہیں کیا کہ کوئی ایسی چیز بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. یعنی کہ اس نے بالکل وہ جو ایک سرکولیٹ ہو رہا ہے جو آرڈیننس کا ڈرافٹ، اس کو کہا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے. چلیے، اگر تنظیموں کو یہ قصور ہے کہ اس سے منسٹری سے نہیں پوچھا، تو منسٹری نے کیا پھر اس پر کوئی وضاحت کوئی جاری کیوں نہیں کی ہے ابھی تک؟ صرف ایک ٹی وی پروگرام میں آ کر جو ہے نا آپ یہ کہہ دینا. اور پھر جو ہے نا میری اپنی جو ذاتی معلومات ہیں کہ اس ڈرافٹ پر جو ہے نا منسٹری کے اندر کئی میٹنگز ہو چکی ہیں، مختلف لائر سے بھی جو ہے نا وہ رابطہ اور لیگل اوپینین ہوا ہے. اور یہ بات جو ہے نا وہ مجھے سننا عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس قسم کا کوئی ڈرافٹ جو ہے نا وہ جو سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو میں اور آپ ہو یا سلوک سید جو ہے وہ اپنی کسی ٹیبل پہ جو ہے نا بنا کے اور اس کو وہ کر دیں. یہ ڈرافٹ کہیں سے ایک انیشیٹ ہوا ہے اور وہ ہم سب تک جو ہے نا وہ پہنچا ہے اور اس طرح سے افشا ہوا ہے. اب اس پر ریئیکشن دے کے اگر کوئی اوپینین بدلا جاتا ہے تو میں اس کا خیر مقدم ہی کروں گا، اور میں کہوں گا کہ اچھا بیان ہے کہ جو ڈرافٹ سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ ڈرافٹ قطعی طور پر نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ ڈرافٹ غلط ہے تو پھر دوسرا ڈرافٹ کہاں ہے اور کیسا ہے، اور اس کے سیلنگ فیچرز کیا ہیں، اور وہ کیوں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منسٹری انفارمیشن منسٹری جو ہے نا اسے افشا نہیں کر رہی ہے. یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ہے جو کہ آنن فانا پہ یہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ آرڈیننس کی شکل میں آئے گا. منسٹر نے اس بات سے جو ہے نا وہ جس پروگرام کا آپ نے حوالہ کیا اس نے اس بات سے انکار قطعی طور پر نہیں کیا کہ کوئی آرڈیننس آنے والا ہے. تو اتنی کیا جلد بازی ہے، اور ایسا کون سا طوفان کھڑا ہو رہا ہے، کون سا آسمان گر رہا ہے، پہاڑ اکھڑ رہے ہیں کہ آپ جو کو ایک آرڈیننس کی ضرورت ہے، ایک اہم جو ہے ایک لیجسلیشن کے مسئلے پر کہ جس پہ آپ نے اسمبلی کے اندر بھی جو ہے اسے فلوٹ نہیں کیا، اور میڈیا سے ریلیٹڈ جو دوسرے جتنے بھی آرگنائزیشن پر مبنی نہیں تھا. جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، ان سب نے اس کو جو ہے وہ اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی میں نے بات سنی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں امینڈمنٹ جو ہے جو کہا گیا اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہیں. لیکن میرا سوال وہیں پر موجود ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا امینڈمنٹ کے بعد بھی، ایک تو یہ کہ آرڈیننس تو وہ چیز ہے جس کے خلاف آپ بول ہی نہیں سکتے، اچھا آپ امینڈمنٹ کیا کریں گے کہ اس میں سے اگر 5 سال کی سزا کسی جرنلسٹ کو دینی ہے تو آپ 4 سال کی کر دیں گے؟ تو دیکھتے رہے ہیں پاکستان کے ہم پاسٹ اگر دیکھیں جرنلزم کا، پاکستان میں تو ماشاء اللہ دور میں صحافیوں کو، جرنلسٹوں کو کوڑے بھی لگائے جاتے رہے، ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. تو جمہوری دور سے جو ہے وہ اس طرح کی توقعات نہیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں جو لا بنائے گئے ہیں، جو اس میں اس کے حساب سے تو یہ بہت ہی یہی وجہ ہے کہ پوری جرنلسٹک جو کمیونٹی ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر امینڈمنٹ ہو بھی گئی تو کیا ہوگا؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیے، آپ نے جو ماضی کی بھی بات کر دی، تو ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اظہار پہ جو ہے
آزادی انہیں پسند نہیں آئی ہے. اب ہم نے تاریخ کو بھی ہم دباتے ہیں. ہم نے آپ نے سب کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم نے کی تقریر بھی جب وہ سنسر کر دی جائے اس کے ابتدا سے، تو ہمارے جو ہے نا وہ جو حکومت کرنے والے جنہوں نے جب بانی پاکستان کو نہیں بخشا، ان کو بھی ان کی تقریر بھی سنسر کر دی. تو باقی جو ہے وہ وہی سے ایک سلسلہ سارا چلا آ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذرائع ابلاغ جو ہے نا وسیع ہوتے جائے، ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ بڑھتی گئی، اور انہیں کچھ حکمران جو ہے نا وہ کچھ زیادہ کرنے کے قابل نہیں رہے، تو ہمیں تھوڑی تھوڑی آزادیاں انہیں کی میسر آئیں. لیکن ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف نے ہمارے ملک میں میڈیا کو جو ہے نا بڑا ایکسپلور کیا، اضافہ کیا، اور نیوز چینلز اور یعنی سیٹلائٹ چینلز کی ابتدا کی. بالکل یہ اس دور کا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ وہ جب کارگل کی جو جنگ ہوئی تھی، کارگل کی جنگ میں دنیا نے ہمارے میڈیا کی طرف جو ہے وہ کان بھی نہیں دھرا اور اسے ناقابل اعتبار سمجھا، اسی لیے کہ انڈیا کے اندر پرائیویٹ میڈیا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ وہ تھا. تو پرائیویٹ میڈیا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کسی طور پر جو ہے نا کسی حد تک اس میں جو ہے نا ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر ملے گا. تو کارگل کی جنگ ہم پروپیگنڈا اور میڈیا کی میدان میں ہار گئے تھے. اصل میدان میں ہم جیتے یا ہارے وہ مجھے نہیں پتا. وہ میڈیا کے میدان میں ہم ہار گئے. جی میڈیا کے میدان میں ہار گئے تھے. اس کے بعد جو ہے نا ہماری حکومت جو ہے وہ فوجی حکومت جو جنرل مشرف کی قیادت میں تھی مجبور ہوئی کہ ایک پرائیویٹ میڈیا جو ہے نا وہ لاکھ کھڑا کیا جائے. تو جب پرائیویٹ میڈیا جو ہے نا یہاں پر آیا تو لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو ہم ایک پھیلائیں بھی اور پھر یہ توقع رکھیں کہ میڈیا جو ہے وہ اسے جو ہے اس کی آواز کو محدود کیا جائے گا، اس کو کنٹرول کیا جائے گا، اور اس میڈیا کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حقائق کی عکاسی نہ کرے، تو پھر وہ میڈیا نہیں رہتا. لہٰذا ایک طویل عرصے کے دوران جو ہے پھر جنرل مشرف نے جب سیٹلائٹ چینلز کی یہاں پہ اجازت دی، اس دوران انفارمیشن ٹیکنالوجی کے رس انگیز ترقی نے ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہے نا ایک بڑا ایک انٹیٹی کے طور پر دیا. اور ڈیجیٹل میڈیا نے یہ کر دیا کہ نہ صرف یہ ہے کہ میڈیا کو کینوس کو اوریزم کو پھیلایا اور ہر عام شخص کے دسترس میں بھی دے دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میڈیا کی مختلف شکلوں میں جو ایک حد بندی تھی، حد بندی یہ کہ یہ پرنٹ میڈیا ہے، یہ ریڈیو میڈیا ہے، یہ ٹی وی میڈیا ہے، اب تقریباً ان کی باؤنڈریز بھی بلند ہو گئی ہیں اور ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیے ہر اخبار کا جو ہے نا اپنی جو ہے نا ایک ڈیجیٹل اس کا ایکسپریشن بھی ہے، اس کا ای پیپر بھی ہے، اور اس کا جو ہے نا ایک قسم کا پورٹل بھی ہے، اور اس کے جی اب تو زیادہ تو ای پیپر ہی دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بکنے والا جو ماحول ہے کہ وہ تو کاپیاں بہت کم بکتی ہیں. جی اور اب ٹیکسٹ یعنی کہ اخبارات کی جو ہے نا ویب پورٹل پر اور ویب سائٹ پر صرف ٹیکسٹ نہیں، اس پہ آڈیو ویژول کنٹینٹ بھی ہوتا ہے. اور اب دیکھیے بہت سارے ریڈیو ادارے تھے جیسے کہ آپ بی بی سی اور وائس آف امریکہ کو جو ہے نا لے لیں، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا جو ہے جو ڈیجیٹل اظہار جو ایکسپریشن کیا وہ صرف ٹیکسٹ کے ذریعے نہیں کیا اور صرف آڈیو کے ذریعے بھی نہیں کیا، بلکہ وہ آڈیو ویژولز بھی ہو گئے. اگرچہ اس کا نام ابھی بھی وہی ہے کہ وائس آف امریکہ ہے یا بی بی سی ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ اب تقریباً جو ہے نا ہر ٹی وی چینلز کا جو ہے نا پرنٹ ایکسپریشن بھی ہے ڈیجیٹل وہ ٹیکسٹ کی صورت میں، اور اس کا ایکسپریشن آڈیو بھی اور اس کا ایکسپریشن ویژول بھی ہے. اسی طرح جو ہے نا سارے میڈیا کی ایک تو وہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب دسترس میں عام شخص کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ کے ہماری طرح جو روایتی صحافی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا ایک سٹیزن جرنلزم کا ایک اظہار ملا، اور سٹیزن جرنلزم جو ہے اس کے ذریعے بھی بہت سارے جو ہے نا ایک پروفیشنل صحافی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے آئے. لیکن سٹیزن جرنلزم کے ذریعے یہ ہے کہ میڈیا جتنا بھی بڑا ہو لیکن
اس کی جو ہے نا پہنچ جو ہے نا پھر بھی کسی نہ کسی حد تک محدود ہوتی ہے. سٹیزن جرنلسٹ کے ذریعے اس کی جو ہے نا وہ محدود ہونے والی خاصیت ختم ہو گئی, اور اب تو یہ بات ہے کہ اب جو ریئل نیوز جو آتی ہے, ریئل ٹائم نیوز آتی ہے, وہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ملتی ہے, اور ہم ٹی وی پہ بہت بعد میں دیکھتے ہیں, ظاہر اخبار میں بہت بعد میں دیکھتے ہیں. اس بدلتے تناظر میں اب جو ہے نا اخبارات کو بھی بدلنا ہے اور ٹی وی کو بھی بدلنا ہے, کہ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ نیوز سورس فرسٹ ہینڈ نیوز سورس نہیں رہے. اب بات یہ ہے کہ فرسٹ ہینڈ نیوز سورس کچھ اور ہے, اور ان کو اب مزید تحقیقاتی اور خبروں کا پیش منظر, اس کے ایفیکٹس, اس کے آفٹر ایفیکٹ, اس کے اندر کیا فیکٹرز ہیں, اس قسم کی ایک نئی ایک صحافت جو ہے نا وہ شروع میں آئے گی. اسی طرح ایک ضرورت کو ٹی وی پہ کو بھی یہی کرنا پڑے گا. اور بلکہ بہت سارے میڈیاز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کو ایک سروس اورینٹڈ کے مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کرنے کا بھی ایک وہ ایک اسے اپنا ایک بنانا پڑے گا سروس, کئی قسم کے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں, یا کوئی خاص کسی کاروبار کو بہتر بنانے, کسی تعلیم کو بہتر بنانے, سروس کو بہتر بنانے کے لیے کریں. تو یہ ایک بدلتی جو ہے نا صورتحال ہے جس کے اندر جی یہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ شاید کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کے اوپر ایک وہ جو نیریٹو ہوتا تھا نا کبھی کہ جناب ملک میں ایک ہی چینل ہے اور اس پہ صرف حکومت کا نیریٹو جا رہا ہے, یا اگر دوسرے چینلز آ بھی گئے تو اس کے اوپر بھی آپ کا دباؤ ہے, اور وہاں پر بھی پریشرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسی تنقید کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اب ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو کنسرن ہے گورنمنٹ کا یا اداروں کا وہ یہ ہے کہ تنقید جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سے جو ہو رہی ہے اس کو ہٹا دیا جائے, اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے سنپ کیا جائے. تو مسئلہ یہ کہ آپ نے جو ابھی بات کی سر, اب تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ہم ابھی تک اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر پائے. ہم ابھی تک ٹک ٹاک اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو ہم ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں, حالانکہ اب یہ کاروبار ہے, اب یہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے, وہ اس سے کما رہا ہے. آپ ان چیزوں کو بند نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ اس کو جو کاروبار کہہ رہی ہیں, میں تھوڑا سا اس کو فرق کے طور پر کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے نا اب عوام کی بنیادی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ ضرورت ہے جیسے کہ ہمارے لیے ہماری خوراک ضرورت ہے, ہماری صحت کی سہولت ہے, ہمارے لیے شیلٹر ضروری ہے, اور ہمارے لیے جو ہے نا تعلیم ضروری ہے. یعنی کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو ہمارے آئین میں بھی ہیں, اور حقوق کے بین الاقوامی جو ہے وہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کے بین الاقوامی اعلامیہ میں بھی دیے گئے, یہ بنیادی حق ہے. اور جیسے ابھی رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو لائف کو آپ کیسے ریسٹرکٹ کریں گے؟ کہ آپ ٹھیک ہے آپ ہاسپٹل کھولے, وہاں کا ایک سلسلہ ہو, اور یعنی کہ اس کے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہو, اس کے لیے ایس او پیز ہوں اور ٹی او آرز ہوں, اور اسی طرح جو ہے نا آپ فوڈ کے لیے آؤٹ لیٹ, جو فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں اس کو جو ہے نا آپ یہ کریں گے. ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کوالٹی بہتر بنائیں گے. آپ یہ تو نہیں کریں گے بھئی ان اسپتالوں میں جو ہے نا علاج بند ہو جائے, اور اس ان میں جو ہے نا ان ہوٹلوں سے جو ہے نا کھانا بند ہو جائے, یا گروسری اسٹور بند ہو جائے, بلکہ آپ کو ایک زیادہ فیسلٹیز جو ہے نا وہ زیادہ کرنی ہے. ہاں یہ حکومت کا جو ہے نا ریاست کا ایک فرض ہونا چاہیے کہ ذرائع ابلاغ کی ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کریں. اس کا نام بھی جو ہے نا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, لیکن یہ مجھے جو ہے نا ڈسٹرکشن اتھارٹی لگ رہی ہے. لیکن میڈیا کو ڈسٹرکٹ کرنے والے جو ہے نا وہ شاید خود ڈسٹرکٹ ہو جائیں. وہ میڈیا جو ہے نا ڈسٹرکٹ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میڈیا کا تعلق اب جو ہے عام انسان سے ہو گیا ہے. اچھا ایک اور بات بھی کہ جس کو ریاست جو ہے اور حکومتی اہلکار بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ انفارمیشن از پاور, نالج از پاور. اب بات یہ کہ پرانے زمانے میں جب یہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ راجہ بادشاہ اور جو ہے عامر حکومت کرتے تھے, نواب حکومت کرتے تھے اور سردار حکومت کرتے تھے, وہ کس طرح سے کرتے تھے کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے تھے انسانی مخبر رکھنے کے. وہ انسانی مخبر جو ہے نا انہیں وہ اطلاعات باہم پہنچاتے تھے. وہ اطلاعات کی طاقت اور قوت ہوتی تھی کہ جس سے وہ لوگوں پر حکومت کرتے تھے اور لوگوں کو اپنا جو ہے نا غلام بناتے تھے. اسی انفارمیشن کو اب یہ انفارمیشن جو ہے نا اب ایلیٹ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, یہ عام آدمی تک پہنچ گئی ہے. عام آدمی با اختیار ہو رہا ہے, اور اسی انفارمیشن کی وہ طاقت ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس سے آپ ہوا کو روکیں گے.
اور جب ماضی میں جب میں نے کچھ کا یہ کہا کہ ذرائع ابلاغ جو بڑے مسدود ہوتے تھے، اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے حکمرانوں کی جو ہے وہ اظہار پر پابندی جو ہے نا وہ کسی کام نہیں ہے. سینہ گزٹ بڑا مشہور تھا کہ ایک کو دوسرے کو کہیں، دوسرے کو تیسرے کو کہیں. اب آپ کا پروگرام اگر حکومت بند کر دے، آپ کو ایک آڈیو ویڈیو میسج کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو تک پہنچنے کا جو ہے نا پھر بھی راستہ کھلا ہے. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس وہ جو ہے نا یہ انہونی کو وہ جو ہے نا کر رہا ہے. ہاں آپ یہ کریں کہ میڈیا جو ہے نا ایک، اگر آپ ایک واقعی اس پر کرتے ہیں، آپ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا پھل نیچے تک ہونا چاہیے، سیاسی اختیارات نیچے منتقل ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک مسئلہ جو میرا ذاتی ایک آبزرویشن ہے کہ پاکستان میں میڈیا ایک اوور سینٹرلائزڈ ہے، اس کو ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے. کوئی کہتے ہیں یہ جو ہے ڈیولپمنٹ ان میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، ڈیولوشن ان میڈیا کی ضرورت ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر جو ہے نا میڈیا آؤٹ لیٹس کام کریں. پاکستان کے اندر جو ہے نا کہ یعنی کہ 100 سے زیادہ اضلاع ہوں گے، لیکن آپ بھی دیکھیے اخبارات جو ہیں وہ صرف جو ہے نا 10 12 15 شہروں سے نکلتے ہیں. باقی شہر کیوں جو ہے نا ان کے آپس پر لوکل اخبارات، مقامی اخبارات سے کیوں محروم ہے؟ وہ اسی لیے محروم ہے کہ آپ نے ایک مین اسٹریم میڈیا آپ کو سوٹ کرتا تھا حکومت کو، اور پرائیویٹ میڈیا اداروں کو بھی سوٹ کرتا تھا. انہوں نے اور حکومت نے مل کر یہ میڈیا کو جو ہے نا اتنا جو ہے نا وہ چند ہاتھوں میں دے دیا. کراچی جیسا شہر ہے، وہاں پر اگر 50 اخبار بھی جو ہے نا اگر بک رہے ہوں جو وہ 50 بھی نہیں ہے، یعنی 50 ٹائٹلز کی میں بات کر رہا ہوں. کراچی جیسا جو کہ اب کہتے ہیں کہ 2-2.5 کروڑ کا شہر ہے، یہاں پر تو 2000-3000 ٹائٹل کے اخبارات ہونے چاہیے تھے. ٹی وی چینلز کتنے ہیں اس ملک میں؟ آپ انگلیوں پہ گن لیں، 100 سے کم میں 40-50 سے اوپر ہے. اس کی 60-70-80 ہوں گے. یہاں پر تو سینکڑوں ٹیلی ویژن چینلز کی ضرورت ہے. اور جب یہ میڈیا اگر چھوٹے چھوٹے علاقوں کا اپنا میڈیا ہوگا، مقامی میڈیا کی بڑی ضرورت ہے. مقامی میڈیا کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ مقامی مسائل کو، مقامی معیشت کو، مقامی جو ہے نا گریونسز کو، اور مقامی شکایات کو، اور مقامی سیاست کو جو ہے نا یہ کریش کرتا ہے. اور چند جو ہے نا ہمیں چہرے نظر آتے ہیں، جبکہ اس ملک کے اندر جو ہے نا ہر جگہ جو ہے نا لوگ اپنے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں. تو ہر ایک چھوٹے چھوٹے علاقے کو جو ہے نا اپنا ایک میڈیا چاہیے. لاہور بہت بڑا شہر ہے، اسلام آباد بڑا شہر ہے، یہاں پر تو ہر علاقے کا ایک اپنا جو ہے نا وہ میڈیا آؤٹ لیٹس ہونے چاہیے. لاہور میں سر آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جبار خٹک، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو تو سوشل میڈیا سے اتنا یہ پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیے نا سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی پاکستان میں انٹرنیٹ یوز کرنے والے لوگ ہی کتنے ہیں. آپ ذرا دوسرے کنٹریز میں چلے جائیے، آپ انڈیا میں جا کر دیکھیے کہ وہاں پر کتنے کروڑ لوگ کتنی آسانی سے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. پاکستان میں جو یہ ایک یہ بھی تو بات کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھ کے بات ہوتی ہے اس کو، حالانکہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ اب تو خبر ہی سوشل میڈیا سے آتی ہے. ہاں لیکن بات جو ہے نا وہ تو بات ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو ہے نا، ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ انٹرنیٹ تک رسائی کن لوگوں کی ہے. دیکھیے اب آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے یہ اس کی جو ہے نا ادراک بھی، اس کا احساس بھی حالیہ چند دہائیوں سے پہلے ہوا، جب انڈیا میں ایک گھریلو خاتون نے غالباً راجستھان کے علاقے میں اپنی یونین کونسل سے بجٹ کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیے، آپ اس نے کہا ہمارے علاقے میں گندگی ہو رہی ہے، صفائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ بجٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا بجٹ بتاؤ مجھے. اس نے کہا تمہارا کیا کام بجٹ کا ہے؟ تو اس سے تحریک جو ہے شروع کی مجھے جاننے کا حق ہے. اور رائٹ ٹو انفارمیشن کی پوری تحریک جو گلوبل تحریک بنی، اس کی انڈیا سے ایک اٹھان شروع ہوئی. تو رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے نا وہ بیسک ہیومن رائٹ بن گیا ہے کہ ہمیں معلومات تک رسائی دیں، ہمیں خبروں تک رسائی دیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات ہے کہ اب جو ہے انٹرنیٹ، پہلے یہ تھا کہ جب کمپیوٹرز نئے آئے تھے ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بات کر رہے تھے. ہیوز اور ہیوز ناٹ کمپیوٹر کے اندر بھی تھا. میرے پاس کمپیوٹر موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سیلولر ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی جو ہے نا وہ اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ان دونوں کی کمبینیشن سے اب وہ ہیوز اور ہیوز ناٹس کا فرق جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ یوں ختم ہو رہا ہے کہ موبائل آ رہے ہیں اور موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ تک جو ہے نا وہ رسائی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اس کی پینیٹریشن کم ہے.
تو دنیا کے اندر یہ بات ہے کہ رائٹ ٹو انٹرنیٹ بھی بیسک ہیومن رائٹ میں شامل کیا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ عام آدمی پارٹی نے جب دلی میں الیکشن جو ہے وہ جیتا تو وہ ان کے منشور میں تھا کہ ہم ہر ایک شہری کو انٹرنیٹ مفت مہیا کریں گے. بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں صحت کی سہولتیں مفت ہوں, روزگار کی ضمانت ہو, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور شیلٹر دیا جائے اور خوراک دیا جائے, بے روزگاری الاؤنس دیا جائے. ایسے انہوں نے انٹرنیٹ اور دکھایا بھی. اب جو ہے نا رائٹ ٹو انٹرنیٹ کی بھی ایک دنیا ایک بین الاقوامی تحریک بن گئی ہے, لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھ کے ناٹ رائٹ ٹو انٹرنیٹ بٹ رائٹ ٹو ہیو براڈ بینڈ انٹرنیٹ. براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی بجائے جو ہے نا اب آپ کو علاوہ نہیں, یہ اب ہو جائے گی یا 5 سال 10 سال کے بعد بیسک ہیومن رائٹ ہو جائے گی. جب آپ میرے جو ہے نا رائٹ ٹو ہیو انٹرنیٹ کو جو ہے نا میرے سپریس کرو گے تو بالکل ہی اس کے ایکویلنٹ ہوگی. تو آپ میری سانس بند کر رہے ہیں, آپ میرا گلا دبا رہے ہیں, آپ میری آنکھیں بند کر کے مجھے دیکھنے سے محروم کر رہے ہیں, آپ میرا کھانا روک رہے ہیں. یہ بھی تو ایک نرشمنٹ ہے, ایک معلومات ہے, ایک طاقت ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ٹنل ویژن کے لوگ ہیں جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اپنے آپ کو بڑے دانشور بھی کہتے ہیں اور صبح سے شام تک بڑے وہ کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا تاریخ کے کئی کیا کہتے ہیں وہ شاید پڑھی نہیں ہے یا اسے وہ کرتے ہیں, اور مستقبل کے ان کے ادراک ان کا نہیں ہے. کہ بھئی بات یہ ہے کہ مستقبل جو ہے وہ انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ کے نہیں ہوگی, اور میوچل کمیونیکیشن اور ملٹی لیٹرل کمیونیکیشن بھی جو ہے نا وہ اب بنے گا. ہم اب بات اب کر رہے ہیں, ہمیں کس لائسنس کی ضرورت ہے اور کیوں لائسنس کی ضرورت ہے, یعنی کہ کیا ہم 10 بندے بات کریں گے تو اس بات کرنے کی بھی لائسنس کی ضرورت ہوگی. میرا جو ہے نا ماننا یہ ہے اور میرا مطالبہ بھی ہے, اور میں بہت پہلے سے کرتا, میں پیمرا کے خلاف بھی تھا. بات یہ ہے کہ پیمرا نے بھی جو ڈیجیٹل الیکٹرانک میڈیا کو ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ کرنے کے نام پہ کنٹرول کیا اور اس کو محدود کیا ہے. میں جو پہلے کہتا کہ میڈیا ریوالو ہو تو ہر ٹاؤن میں ہر گاؤں کا ایک اپنا ایک میڈیا ہو, تو آپ یہ دیکھیے اب لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا روزگار بھی پرووائڈ کر رہے ہوں گے, ان کی اپنی لوکل ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوگی, ان کی لوکل اکانومی بھی ہوگی. اگر میں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی زبردست آپ نے یہ باتیں کی, رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ آپ نے کہا ایک سانس کی طرح, اس کے بغیر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے, آگے چل کے آپ کیا کریں گے. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی جو سوشل میڈیا وہ بھی تو آپ دیکھیے نا کہ اس پہ آپ نے کہا کہ لوگ کما رہے ہیں, وہ تمام نوجوان جن کو جابس نہیں ملتی, جو آپ کے ملک میں بے روزگاری کتنی ہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس سے وہ کما رہے ہیں, اور کتنا پیسہ ملک کے اندر آ رہا ہے یہ بھی تو دیکھیے. تو آپ جب یہ کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ تو ہر بات پر زبان پکڑیں گے اور ایک نیوٹرل نیریٹو کو جو ہے وہ نہیں رہنے دیں گے, اور اس طرح کی جب ریگولیشنز ہوں گی تو پھر تو جو نوجوان کما رہے ہیں اور جن کو آپ جاب نہیں دے پا رہے وہ اس طرح اپنا گھر بار چلا رہے ہیں, تو ان کے اوپر بھی یہ چیز آئے گی, وہ کیا کریں گے. ہاں دیکھیے, ابھی آپ دیکھیے کہ آپ کو بالکل اچھی طرح یاد ہو کسی زمانے میں ہمیں ٹیلی فون کنیکشن جو ہے نا وہ ملنا ایک خواب ہوتا تھا, بلکہ ٹیلی فون کنیکشن رکھنا ایک اسٹیٹس ہوتا تھا, ایک اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ٹیلی فون ہے. اور مجھے خود پتا ہے کہ میں نے ایک سینیٹر کی سفارش سے اپنے گھر پہ ایک ٹیلی فون جو ہے نا وہ کنیکشن لگوایا تھا. بعد میں جو ہے نا جب یہ ظاہر ہے کہ یہ بڑھا اور ہم نے جو ہے نا اسے بڑھایا, اب ٹیلی فون کنیکشن جو ہے نا وہ ایک عام ہو گئے, اور اسی طرح جو ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ دسترس جو ہے نا وہ ایک بڑھ گئی. تو اسی طرح جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے جب ٹیلی فون کا بجٹ میں تو کوئی مجھے فنانس اور اسٹیٹسٹکس اور اکانومکس سے کچھ زیادہ میری وہ دسترس بھی نہیں ہے, نہ میرا وہ انٹرسٹ ہے اور نہ میرا شعبہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صرف ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے حکومت کے ریونیو میں کتنے ارب روپے کا 3 ڈیجٹس میں جاتی ہے جو صرف حکومت کو ٹیکس ملتا ہے. اور جب یہ ٹیلی فون عام نہیں تھا, اس ریاست اس آمدنی سے محروم تھی. اور اب اگر آپ جو ہے نا یہ سب کریں گے سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو, اور ویسے بھی ماس میڈیا کو آپ پروموٹ ایکسپلور کریں گے, خود ریاست کی اور حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور اس سے اکانومک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی. دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے اگر فرض کیجئے کہ کراچی کے ایک علاقے صدر کے اندر میں نے ایک بیکری کھولی ہوئی ہے, تو میرا آرڈینس صدر کے آس پاس کے علاقے ہیں نا میرے ٹارگٹ کسٹمر, لیکن مجھے وہ سیٹلائٹ پہ پورا جو ہے نا وہ تک پہنچنے کے لیے اور پھر وہ نیچے جائے پوری دنیا میں پھیلے,
اس کی کاسٹ بیئر کرتے ہوئے میں ایڈورٹائزمنٹ کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے ساری دنیا تک پیغام نہیں پہنچانا. اب بات یہ ہے کہ اب ایک صرف براڈ کاسٹنگ نہیں، اب نیرو کاسٹنگ کا بھی جو دور آ رہا ہے، نیرو کاسٹنگ کا دور آ رہا ہے کہ میں اگر صدر میں ہوں تو صدر کے ایڈورٹائزرز کو، صدر کے بزنس مین کو، صدر کے عوام کو بھی صرف صدر کی جو ہے نا وہ ایک صدر کے علاقے کی خبریں چاہیے، معلومات چاہیے، ان کو وہ اکانومک ایکٹیویٹی چاہیے، ان کے وہ مسائل ہیں اور وہ ہیں. تو جتنا آپ جو ہے نا انتظام کاری کو، گورننس کو جتنا ڈیوالو کریں گے اور میڈیا کو بھی جتنا ڈیوالو کریں گے اتنا ہی معاشرہ آگے بڑھے گا. اور سر معاشرے میں اندر یہ نہیں کہ شعور بڑھے گا اور سیاسی بیداری بڑھے گی، بلکہ اقتصادی ترقی بھی ہوگی اور لوگوں کو جو ہے نا، اور یہی ایک کیا کہتے ہیں خوشحالی کا ایک طریقہ ہے. آپ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے باتیں کی نا، یہ اتنی حسین باتیں ہیں، معاشی ترقی، اور یہ ایک ڈریم لگ رہا ہے مجھے کہ آپ آزادی حاصل ہوگی. آپ تو ابھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر تو جرنلسٹوں کے ساتھ مار پٹائیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے حامد میر جو ہے ان کا پروگرام بند کر دیا گیا. اور اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ایک جو ہمارے ملک میں اس وقت جرنلزم انڈر اٹیک ہے، یعنی اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور تو ابھی تک تو ہم یہاں سے ہی نہیں نکل پائے. دیکھیے، میں یہ بات کرنے سے پہلے ابھی اب اس پروگرام کی شروعات میں یہ بات کر رہے تھے، جس ٹی وی پروگرام کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے وفاقی وزیر اعلیٰ فواد چودھری نے کہا کہ ایسا کوئی ڈرافٹ نہیں ہے. ابھی میرے سامنے ٹی وی چل رہا ہے ٹکر ہے کہ وفاقی وزارت اطلاعات نے اس ڈرافٹ پر کرنے کے لیے 4 افراد پر جو ہے نا کمیٹی، جو بیوروکریٹس ہیں ان پر کمیٹی بنا دی ہے، اور جو ان کا وہ ایک حبیب، کیا نام ہے ان کا، ایک فاروق حبیب کو اس کا ہیڈ بنا دیا ہے. تو دیکھیے اب ہم کس بات پر یقین کریں؟ اس ہینڈ آؤٹ پہ جو ابھی جو ہے نا فیڈرل منسٹری نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جاری کیا ہے، انفارمیشن منسٹری نے، یا ہم اس کو کریں کہ کیا کہتے ہیں جو فواد چودھری نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ہم سے پوچھ لیتے ہیں. جب کوئی ڈرافٹ ہی نہیں تھا تو اس کو نگرانی کرنے کے لیے کیا بات تھی؟ یا اگر واٹس ایپ کا کیا ہوا ڈرافٹ جھوٹا تھا تو اتنا جو ریئیکشن ہوا ہے تو ابھی آپ کو کوئی کمیٹی کی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا بڑا خود ستائی کا شکار جو ہے نا ہوتا ہے، اور جب اقتدار آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، تو اور زیادہ جو ہے نا خود نمائی اس کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خدا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا، یہ نہیں کہ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، آپ نے ہسٹری بھی پڑھی ہے، دعویٰ کرتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کی اس پاور کو یا تو ہمارے حق میں استعمال ہو، اور چاہے جو ہے نا ان کے حق میں استعمال ہونے سے مطلب چاہے وہ جھوٹ ہو، سچ ہو، حقیقت ہو یا شراب ہو، جو بھی ہو وہ ان کے حق میں استعمال ہوتا ہے. یہ ان کی ذاتی خواہش ہے. تو خواہش ہے، اسی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر وہ میڈیا پہ پابندی لگاتے ہیں، پھر وہ ہم جیسے صحافیوں پر بھی پابندی لگاتے ہیں اور انہیں تشدد کرتے ہیں، انہیں مار پیٹ کرتے ہیں، انہیں وہ کرتے ہیں. یہ تو یہ کہ میسنجر کو آپ نے جو ہے نا، یعنی کہ میسج پہنچانے والے کو آپ قتل کر رہے ہیں. بھائی ایک صحافی تو ارد گرد وہ جو ہو رہا ہے وہ بتائے گا نا آپ کو، وہ بتائے گا. اسد طور کا جو ایک واقعہ جیسے ابھی آپ نے کہا، اسد طور کے حمایت میں جب حامد میر آئے، اور حامد میر کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی حمایت، حامد میر نے جو حمایت کی اس کی وجہ سے اس کا پروگرام ٹی وی کا جو بند ہوا. وہ ٹی وی کے ادارے کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر ہم جو ہے نا جو اخباری ادارے، جو میڈیا کے ادارے ہیں، ان کے مالکان کو بھی جو ہے نا ایک بات سمجھنی چاہیے. میں تو میڈیا کے مالکان کو، ان مالکان کو جو کہ آزادی صحافت پر رہزنی کو برداشت کیے ہوتے ہیں اور چپ سادے ہوتے ہیں، جو مختلف پریشرز کو جو ہے نا وہ پر امن صدقنا عمل کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تو جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں. ایک سبزی والا تو سبزی بیچتا ہے، ایک میڈیا والا تو خبریں بیچے گا، انفارمیشن بیچے گا. اور جب آپ جو ہے نا اس بات پر جو ہے نا گردن جھکا دیں گے، اچھا جی میں فلانی انفارمیشن نہیں دوں گا، فلانی انفارمیشن نہیں دینے کا بھی ہے کہ ہمارے پاس اخلاقیاتی صحافت کا بھی ایک نظام موجود ہے جو کہ رضاکارانہ اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو بدنام کرتا ہے، ڈیفیم کرتا ہے، اس کے لیے ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے، اور وہ اگر خراب ہے تو اس کو اور بہتر کیا جائے. بات یہ کہ غلط اطلاع، جھوٹی فیک نیوز پر بھی آپ سزا رکھ دو، لیکن یہ تو نہ ہو کہ بھئی بات یہ ہے کہ چھری سے چونکہ اس نے فلانے کو ذبح کر دیا لہٰذا اب چھریوں پر پابندی ہوگی.
اب آپ سبزی کو اور پھلوں کو جو ہے نا اپنے دانتوں سے کاٹا کرے. یہ تو قطعی طور پر یہ اگر کوئی سوچتا ہے تو مجھے اس کی عقل پر جو ہے نا ایک ماتم کرنے کے علاوہ اور کیا چیزوں کا. اس کو نہیں روکا جا سکتا. پرانے زمانے میں بادشاہ جو کے پاس جو ہے نا ٹھنڈا پانی جس کو وہ پورے سرائیوں مختلف طریقوں سے صرف ان کو ہوتا تھا. آج گھر گھر کے اندر فریج کے اندر جو ہے نا وہ ٹھنڈا پانی ہے جسے گھر پہ نہیں ہو برف ڈال کے جو ہے نا پیتا ہے. یہ تو انسان کے رہن سہن کے میں جو ارتقاء آتا رہتا ہے. ہم نے الف لیلائی وہ کہانیوں میں پڑھا تو اس کے بعد گلوب ہوتا ہے, پوری دنیا کو دیکھتا ہے, پوری دنیا سے باتیں کر رہا رہتا ہے. آج ہم دنیا کے کس کونے میں باتیں کر رہے ہیں. سائنس اور انفارمیشن کی ٹیکنالوجی نے ہیوز ناٹ کی جو ہے نا تعداد میں کمی کی اور تقریباً برابر کیا. یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی بہت ساری ٹیکنالوجی اور اشیاء صرف اور زندگی اشیاء بڑی مہنگی ہیں ہمارے عام نسل میں نہیں. وہ تحریک چلتی رہے گی. وہ سماج کو آگے بڑھنا, معاشرے کو آگے بڑھنا, اخلاقی قدریں بھی بڑھیں گی آگے, اس کے اندر بھی بہتری ہوگی. اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ذریعے کو بند کر دیں. اگر موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں 100 میں سے 2 4 5 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ان ایکسیڈنٹ کی وجہ موٹر وے بند کر دیں. آپ سڑک پر چلنا لوگوں کا بند کر دیں کہ آپ گاڑی سے جو ہے نا وہ ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے. رولز ریگولیشن وہ سب بناتے ہیں. اور میڈیا کے لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو خبریں بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ اگر اب یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے خبریں نہیں بیچنا, تو وہ سبزی والا جو ہے نا کہے گا میں سبزی نہیں بیچے گا, تو اس کی وہ دکان پہ کیا پڑا ہوگا. وہ تو پھر بھوکا مرے گا. اور ایک ہر میڈیا ادارے کے ذریعے کئی لوگ وابستہ ہوتے ہیں, ان کا معاش بڑھتا ہے. اور میڈیا کو اگر ڈیوالو کر دیا جائے تو اس سے میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگوں کو روزگار ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ کے ایک شکل میں اضافہ ہوگا. جیسے میں نے ٹیلی فون کی مثال دی کہ ٹیلی فون کے کنیکشن پہلے ہزاروں کی تعداد میں, اب کروڑوں کی تعداد میں. تو خود سرکار کا ریونیو بڑھا ہے. اسی طرح بھائی وہ اپنی سرکار, اپنی حکومت جو ہے اور حکمران اپنی ترقی کے کیوں در پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ آنکھیں جو ہے وہ بند کر کے, میڈیا ان کی آنکھیں ہے نا جی, میڈیا کی آنکھیں بند کر کے وہ کہیں گے سب اچھا ہے. پھر تو سب لگے گا کہ ہاں بھائی ہمارے بادشاہ سلامت ہے, تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں. بس ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ جو بات کی اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. آپ نے اتنی زبردست بات کی نا کہ میڈیا جو ہے یہ تو آپ کی آنکھیں ہیں. اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے تو آپ کو تو نظر کچھ نہیں آئے گا. تو پٹی باندھ کے آپ کیا دیکھیں گے اور پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آنکھیں یہ بند کرنے سے حقیقت تو اوجل نہیں ہوتی نا, حقیقت اوجھل تو نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوتی. وہ تو وہیں کی وہیں رہے گی. اور آپ گھاٹے میں رہیں گے, آپ پیچھے جاتے جائیں گے, آپ پھر پتھر کے دور میں پہنچ جائیں گے, سٹون ایج میں آپ رہنا شروع کر دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے بہت زبردست گفتگو کی. اور ظاہر ہے کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس آپ کے پاس جو ہے, ظاہر ہے یہ ڈاکیومنٹس بھی آ رہے ہیں اور آپ سے بھی رائے مانگی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے لوگ اگر اس طرح کی یہ جو باڈیز ہیں CPNE APNS یہ سب اس میں موجود رہیں گے تو پھر وہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ جواب بھی دے سکیں گے اور ان کو بتا سکیں گے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کے آپ کو ہی نقصانات ہیں, الٹیمیٹلی حکومت کو اور ریاست کو ہی نقصان ہے اس کا. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جبار تھینک خٹک. دوبارہ بھی یو. آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ ناظرین, بے حد شکریہ.